سورۃ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قاف قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، عزت والے بزرگی والے بہترین کلام کی۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا، یعنی انہی کی قوم میں سے۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ ریکارڈ میں ہے کہ کس کے جسم کا کون سا ذرہ کہاں ہے، کون سا سیل مر گیا اور کون سا سیل پیدا ہو گیا، اور کیا کمی ہوئی کیا زیادتی ہوئی، سب اس کو پتا ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ تو اس لیے تم کیوں اس پہ پریشان ہو کے، یا تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت صاف جھٹلا دیا۔ فہم فی امر مریج، اس وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کبھی دیکھے تو صحیح، غور تو کریں، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا ستاروں کے ساتھ اور مختلف رنگوں کے ساتھ، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں، اسموتھ۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں۔ زمین کے حسن کو تو دیکھو، اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرے۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ برتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ یہ سب کچھ ہر سال پھر بار بار پھل آتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں اگایا جاتا ہے؟ انسانوں کی خوراک کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ یعنی ایک دفعہ درخت لگ جاتا ہے اور کئی سال تک پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی ایک درخت اگر کئی بار پھل دیتا ہے تو کیا انسان مرنے کے بعد دوبارہ ایک بار نہیں اٹھ سکے گا؟ یعنی زمین کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو پھلوں میں ڈھلتی چلی جاتی؟ آخر کوئی خزانہ اللہ نے رکھا ہے نا۔ تو کیا اس رب کے لیے جس نے زمین سے درخت نکالے اور پھر انسانوں کے لیے غلہ اور دوسری خوراک پیدا کر دی، وہ مرنے کے بعد اگر انسان زمین میں جائے گا تو دوبارہ نہیں نکال سکے گا؟ کیوں نہیں؟ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی علیہم السلام اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جس رب نے پہلی بار پیدا کر لیا وہ دوسری بار ضرور پیدا کر لے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تمہیں آخر شک ہے بھی کیوں؟ کیا تم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے نہیں ہو؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، خود سے نہیں پیدا ہو گیا، اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، اس کے ظاہر باطن سے واقف ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل سے اٹھنے والے خیالات سے ہم واقف ہیں، کیونکہ یہ سسٹم اللہ نے خود ہی ڈیوائز کیا کہ خیالات اٹھیں کیسے، تو کیا وہ نہیں جانے گا؟ اسے پتہ نہیں چلے گا؟ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی انسان خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا اس کا رب اس کو جانتا ہے۔ اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ ہر وقت انسان ان کاتبوں کی زد میں ہے، ہر وقت اس کی مووی بن رہی ہے، ایک ایک چیز پراپرلی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز کی ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے۔
کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. یعنی چاہے وہ مہمل لفظ ہو، لغو ہو، فائدے کا ہو یا اللہ کا ذکر ہو، کچھ بھی جو انسان بولے وہ سب لکھا جاتا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے. لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی گرائے گی. پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی انسان اپنی آخرت کی طرف سے غافل رہنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا. خواہ وہ موت کے فرشتے ہوں، چاہے زندگی بعد موت ہو، قبر کا عذاب ہو، حشر کی سختیاں ہوں، انسان ان کے بارے میں ماننا نہیں چاہتا، ان کو تبدیل کر دینا چاہتا ہے. تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ موت کے ساتھ ہی ساری حقیقت کھل جائے گی، تو پتہ چل جائے گا کہ مرنا ختم ہونے کا نام نہیں ہے، یہ تو کچھ اور قصہ ہے. یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. تو اس حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو حقیقت تھی، اسے تو آنا ہی تھا. تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو وہ غائب تو نہیں ہو گئی. تو موت کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، یعنی حساب کا دن. اس سے تو کنی کتراتا تھا. دنیا میں تو آزاد رہنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، تو وہ آ گیا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. کہا جاتا ہے کہ یہ دو وہی فرشتے ہوں گے جو دنیا میں دائیں بائیں تھے، اس کے اعمال لکھ رہے تھے، اور مرنے کے بعد جب انسان دوبارہ اٹھے گا تو وہ ساتھ ہی اس کے پھر پہنچ جائیں گے اور اس کا چارج لے لیں گے اور اس کو حشر کے میدان تک پہنچا کے چھوڑیں گے. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، تو اس دن کے بارے میں نہیں سوچتا تھا. ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا. آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. یعنی دنیا میں ہم سب کے سامنے آخرت پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا، لیکن موت کے ساتھ ہی وہ پردہ ہٹ جائے گا اور انسان ان سارے حقائق کو ایک کے بعد ایک دیکھتا چلا جائے گا. اور خاص طور پر قیامت کے دن جب ہر چیز سامنے کھل کے آ جائے گی. اس کے ساتھ ہی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. ایک طرح سے جس کی ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی یہ حاضر کر دیا گیا ہے. دیکھیے کہ کون انسان اور کہاں بھاگ کے جائے گا. جو ساتھ ہی دو سپاہی اس کے ہوں جو اسے پکڑ کے حساب کے لیے حاضر کر دیں تو جائے گا کہاں انسان. حکم دیا جائے گا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک میں پڑا ہوا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھے تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. یعنی یہ ساتھی سے مراد شیطان ہے جو فرشتوں کے علاوہ وہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. جو لے کر آئے اسی کے مطابق ہی اب تمہیں جزا یا سزا ملے گی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، یعنی اتنے پھینکے جائیں گے اس میں کہ شاید جگہ نہ بچے، لیکن وہ کہے گی کہ اور بھی کچھ ہے، اور آ سکتے ہیں ابھی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. دوسری طرف اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. یعنی انہیں کہیں دور دراز کا فاصلہ نہیں طے کرنا پڑے گا، بس ایک سٹیپ آگے. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا اپنے خیالات کی، اپنی گفتگو کی، اپنی نگاہوں کی، اپنے اعمال کی، حقوق کی، ذمہ داریوں کی. یعنی وہ ایک کانشیس انسان تھا اور دنیا میں قدم پھونک پھونک کے رکھتا رہا. اس کی ساری زندگی اسی کام میں گزری کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا.
اور یہ اوابین کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اس کے قوانین کی، اس کی حدود کی حفاظت۔ جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نظر نہیں آتا تھا لیکن وہ ایکٹ اس طرح کرتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ سامنے اس کے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور اس کا ہر کام اسی کے لیے ہوتا۔ جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے، وجاء بقلب منیب، انابت والا دل، رجوع کرنے والا دل، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا دل لے کر آیا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا دنیا میں تھا لیکن اس کا دل اللہ میں اٹکا ہوا تھا۔ اس سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا دن۔ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے جو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی، یعنی اہل مکہ سے، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، یعنی اپنے تجارت، کاروبار اور دوسرے فائدوں کے لیے دور دور تک جاتے تھے۔ پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ کیا وہ بچ سکے اس عذاب سے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سامان ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے یا توجہ سے بات کو سن لے، یعنی جو بھی عقل سے کام لے، سوچے سمجھے، تو ان ساری قوموں کے حالات اور انجام میں بہت بڑا لیسن ہے، اور تاریخ کو عبرت کے لیے پڑھنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جائے تو تاریخ بادشاہوں کے یا فوجیوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہوتی ہے، اس میں عبرت کا سامان کم ہی ہوتا ہے، فخر کا سامان زیادہ ہوتا ہے کہ کون سی قوم کس قوم سے زیادہ طاقتور تھی۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ اس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے، چند دن کی بات ہے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، فجر اور عصر کی طرف اشارہ ہے، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کیجئے، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، یعنی صرف نماز کے اندر نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی ذکر اذکار کیجئے۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو یوں لگے گا کہ ہر شخص یوں محسوس ہوگا جیسے اس کے سر پہ پھونکا جا رہا ہے، اس کے سر پہ شور ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا زمین سے نکلنے کا۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو نہیں ڈرے تو اس کو نہ کی جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ فائدہ جلدی اٹھائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ سنایا تو سب کو جائے، بتایا تو سب کو جائے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ کا ڈر ہی ہر نیکی کی بنیاد ہے، کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرے گا۔